ایک محتاط اندازے کے مطابق سعودی عرب میں 23 سے 25 لاکھ پاکستانی بسلسلِ روزگار مقیم ہے۔ مملکت کا دل کہلائے جانے والا شہر جدہ کے کچھ مخصوص علاقے پاکستانیوں میں کافی مقبول ہے۔ ان علاقوں میں کثیر تعداد میں تارکین وطن مقیم ہے۔ اس اعتبار سے سب سے زیادہ مشہور اور معروف علاقہ بنی مالک ہے۔ اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج ہم بھی بنی مالک جا رہے ہیں، اور شاید یہ آخری دفعہ ہم جا رہے ہیں، کیونکہ آج 21 تاریخ ہے اور بنی مالک کی بجلی اور پانی اور دیگر سروسز منقطع کر دی گئی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ بنی مالک کو بھی مسمار کرایا جائے گا۔ شاید اس ہفتے میں ہی مسمار کرا دیا جائے گا، گرایا جائے گا، کیونکہ کچی آبادیوں کو گرائے جانے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے بنی مالک انٹری ہے، اور یہ سوق، شارع سوق اسے کہتے ہیں۔ یہ ہم شارع سوق پہ اب جا رہے ہیں۔ بنی مالک میں زیادہ تر پاکستانی اور مصری ہی آباد ہیں۔ یہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ علاقہ مصریوں کا ہے۔ یہاں پر مصری بہت ہی کثیر تعداد میں ہے۔ تاہم اب جو یہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سوق ذہب یا سونے کی مارکیٹ ہے، اور اسی کے سامنے اگر آگے جائیں تو اشارہ ہوتا تھا جہاں سے لوگ کام پہ جایا کرتے تھے، اور سیدھا اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں مغربی مارکیٹ کی جانب۔ مغربی مارکیٹ کا آپ کو پتہ ہے، یہاں سے آپ نے بھی شاید شاپنگ کی ہوگی، اور بہت سارے دوست جو چھٹی جا رہے ہوتے تھے تو زیادہ تر جدہ میں جو ہے وہ یہاں سے ہی شاپنگ کرتے تھے۔ بلد کے علاوہ بنی مالک کا اکثر رخ کرتے تھے، یہاں سے ٹکٹیں وغیرہ ایجنسیوں کی اور کارگو آفیسز، تو زیادہ ایک پاکستانیوں کے لیے ایک مرکز یہی بنی مالک رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ یہ مغربی مارکیٹ ہے، جہاں پہ کھجوروں اور دوسرے تحفے تحائف کی دکانیں یہاں پہ موجود تھیں۔ اب ہم مین روڈ پہ آگے ہی بڑھ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ یہاں پر موبائل کی مارکیٹ تھی۔ یہ مغربی مارکیٹ ہے اس کے بالکل سامنے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری دکانیں جو ہیں بند نظر آ رہی ہیں، کیونکہ آلریڈی نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں اور بجلی بھی منقطع کر دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح یہ موبائل مارکیٹ، یہاں بھی بہت ساری دکانیں ہوا کرتی تھیں، اور لیفٹ سائڈ پہ یہاں سے درزیوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی۔ اور اب ہم مزید آگے بڑھ رہے ہیں، یہ مین چوک آ گیا ہے۔ یہاں پر لاہور ہوٹل، لاہور مسجد، اور اس درخت کے متعلق بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کیوں مشہور ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پاکستانی ہر طرح کے پکوان بنائے جاتے تھے اور یہاں پر مل جایا کرتے تھے، اسپیشلی بٹ فالودہ، جو تقریباً یہاں آنے والے ہر ایک دوست نے ٹرائی کیا ہوگا، اور بھی دیگر کھانے جیسے کہ چپلی کباب، سموسے، دال چاول، شامی اور انڈے والے برگر سمیت دیگر مٹھائیاں یہاں دستیاب ہوا کرتی تھیں۔ اور اب ہم مزید آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے سبزی منڈی۔ اس سبزی منڈی کی منفرد بات کہ یہاں من پسند کی سبزیاں، ایون ہمیں اس سبزی منڈی سے پاکستانی آلو، مٹر وغیرہ اور دیگر سبزیاں بھی مل جایا کرتی تھیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم سبزی منڈی کی جانب مڑ رہے ہیں۔ جون جولائی کے مہینے میں سبزی منڈی میں پاکستانی آم جو ہیں وہ دستیاب ہو جاتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ اس دفعہ جون جولائی میں شاید یہ بنی مالک ہی نہ رہے، اس لیے یہ حسرت دل میں ہی رہ جانی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سبزی منڈی ہے، اور اب ہم بھی جا رہے ہیں اپنا سامان اور بوریا بستر لپیٹنے، کیونکہ کرایہ دار ہے ذاتی مکان توڑی ہے۔ انتہائی بوجھل دل کے ساتھ خدا حافظ بنی مالک۔